ہے اور اس ماہ کی تمام ہی ایام یعنی کہ دنوں میں فضیلت کافی زیادہ ہے، اس کی برکتیں کافی زیادہ ہیں، لیکن آخری عشرے کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے جسے شاید ہم انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا بے پناہ وہ دریا، وہ سمندر، وہ خزانہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا شاید ناممکن ہے۔ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے مہینے عبادت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ آخری عشرے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے لیلۃ القدر بھی اس کے بیچ میں آتا ہے، یعنی کہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اوڈ راتیں ہوتے ہیں، اوڈ ایون والا، جیسے ذکر قرآن پاک میں اس کا ذکر صاف طور پہ آیا، یعنی لیلۃ القدر کا۔ یہی وجہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، خاص طور پہ آخری عشرے میں، لہٰذا اس رات نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ بہتر انداز میں کیے جا سکتے ہیں۔ خود اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک راستہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ کیا یہی زندگی کا ماحصل ہے؟ کیا اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ کیونکہ ایسی تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ کیا مطلب ہے اشرف المخلوقات کا؟ آسمانی کتابوں کے کیا فائدے؟ رب کی پیغمبروں کی آمد کے کیا معنی؟ ہماری زندگی میں رشتوں کی مٹھاس کا کیا مطلب؟ روحانی بھوک کا کیا مطلب؟ انسانیت والی انس و محبت کا کیا معنی؟ کچھ کھوجنے کا جذبہ، کچھ کر دکھانے کا خواب، اور اس خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے جد و جہد کیوں ہے؟ ہم صرف اپنا کھانا ڈھونڈتے اور پیٹ بھرتے، اپنے لیے زندگی کے آشائش کا کیا مطلب صاف ہے، انسان الگ ہے، تمام مخلوقات میں جدا ہے، سوچ، فہم، ادراک سب ڈیفرنٹ ہے اور سب سے الگ ہے۔ انسان دنیا کی چند سال کی زندگی اور ان کے رشتوں کی گریما کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، تو آخرت کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اب یہ زندگی کیا ہے؟ آخرت کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ہماری پیدا ہونے کی وجہ ڈھونڈنے سے جڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہے اس سوال کا جواب؟ ہماری زندگی کا کیا مطلب؟ ہماری موت کا کیا مطلب؟ ہماری دنیا کا کیا مطلب؟ اور آخرت کسے کہتے ہیں؟ آئیے ڈھونڈتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے خاص مہمانوں کے ساتھ، اسلامی اسکالر کے ساتھ، رمضان کے اس خوبصورت پیغام کے ایام کے ان دنوں میں، خاص طور پہ رمضان کے ان مبارک دنوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے ہماری زندگی کا مطلب، کیا ہے ہماری موت کا مطلب، کیا ہے ہماری زندگی کے درمیان رہنے والے رشتوں کی میننگ، کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے جذبے اور اس کی مٹھاس، اس کی کڑواہٹ، کیا ہے ہمارے آنکھوں کی روشنی، کیا ہے صوتی ویوز جو ہماری کانوں میں آتی ہیں تو ہمارے دماغ میں نگیٹو اور پازیٹیو ایسے سگنلز جاتے ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر یا بدتر بناتے ہیں۔ جیسے ہم کچھ گالی گلوچ سنتے ہیں تو ہماری ذہنی دماغی حالت یا پھر وہ کہیے کہ ایک ردھم چینج ہو جاتی ہے، وہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ یا اپنے رب کا فرمان سنتے ہیں تو ہمارے زندگی کے وہ تمام تر ان ریشوں میں، دماغ کے ان تمام تر الجھے ہوئے تاروں میں ہمیں زندگی کی ان تمام تر مشکلوں سے نجات ملنے کا ایک راستہ دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو، باتوں کو سمجھیں گے۔ مولانا جنید الاسلام صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے اس خاص پروگرام میں شریک ہیں اپنے قیمتی وقت کے ساتھ۔ مولانا جنید صاحب بہت بہت شکریہ، استقبال کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے آخری عشرے کی فضیلت کیا کچھ ہے ہمارے پاس باقی دن اور اس کی اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ وقال تعالى في محكم تنزيله كلوا للناس حسنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان بين الفرد إيمان وإحسان فاصبر بالإحسان۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک میں بابرکت والا مہینہ شامل کیا، اور ابھی الحمدللہ ہم جاری و ساری ہے اس مہینے کے مبارک اور متبرک ایام میں، اور اب جس عشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، یہ فضیلت،
مرتبے، عزت اور وقار کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ عشرہ ہے۔ اور ام عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادات، ذکر و اذکار، تسبیحات، توبہ و مناجات میں مشغول رہتے تھے، قیام میں مشغول رہتے تھے پورے رمضان۔ لیکن آخری 10 دن جو ہوتے تھے ان میں وہ خود بھی بیدار ہوتے اور ہمیں بھی بیدار ہوتے۔ اور ان آخری عشرے کی اصل میں کیا وجوہات اور کیا فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہترین ليلۃ القدر، اور یہ رمضان وہ آخر عشر آتی ہے، اور اس اور یہی وہ مستقل سنت ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا طریقہ، جس کا حق۔ بالکل، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا کافی زیادہ ضروری ہے۔ جس طریقے سے مولانا جنید صاحب بتا رہے تھے کہ کیا ہے اس عشرے کا مطلب، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ انعام و اکرام والا ایک مہینہ عطا کیا، اور اس کے بعد کا کیا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں یا احادیث کے اندر جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے وہ صرف اس رمضان تک محدود ہے، اللہ کی نعمتیں صرف رمضان میں ملتی ہے، اللہ کی مغفرت صرف رمضان میں ملتی ہے، یا پھر اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے نجات کا راستہ صرف اس رمضان سے نکالا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے لگتا ہے کہ نہیں، 12 مہینے جب بھی آپ اپنے رب سے قریب ہونا چاہیں، دن اور رات، صبح اور شام، کبھی بھی آپ اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے کوئی ایک خاص پرٹیکولر ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں، تو ٹائم کا کسی کو نہیں پتہ کب کس کا ٹائم ہے اور کب کس کا ٹائم نہیں۔ تو فی الحال اگر کوئی شخص اپنی زندگی، اپنی ان ایام میں اگر اسے لگتا ہے کہ اب اپنے رب کی طرف واپسی کا بہترین راستہ ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر وہ ٹھیس ہے، وہ کسک ہے، وہ درد ہے، وہ تڑپ ہے، وہ امنگ ہے، اور اپنے رب سے ملن کا وہ جذبہ ہے، تو اپنے رب سے وہ کبھی بھی مل سکتا ہے۔ مولانا جنید صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ رمضان کے تعلق سے ایک خاص غلط فہمی ہے کہ کیا اللہ کی مغفرت، رحمت اور اللہ کے بنائے ہوئے ان تمام تر عذابوں سے نجات کا مہینہ کیا صرف یہی ہے؟ اللہ کی نعمتیں کیا صرف رمضان میں نازل ہوتی ہیں، اور رمضان کی مہینے کے ختم ہونے کے بعد کا کیا؟ چلے، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے رمضان المبارک جو ہے یہ برکتوں اور عظمتوں اور بلندیوں کے اعتبار سے فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک رحمت محدود اسی مہینے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرتیں، عزتیں جو بندہ مہینے میں ہی نہیں بلکہ سال کے جس بھی دن میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ ان رحمت اور ان مغفرتوں کو پائے گا، اور وہ بالکل جاری و ساری رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے دربار سے۔ خصوصاً اگر آپ تہجد کے وقت کو لے لیں، اللہ تعالیٰ اس وقت عرش دنیا پہ ہوتے ہیں اور اس وقت اعلان کرتے ہیں کون ہے جو ہدایت چاہتا ہے، کون ہے جو عزتیں چاہتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کو محسوس کرنا صرف رمضان ہے ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ سالوں کے سال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی حال میں ملیں گے، اسی رحمتوں کے ساتھ، یہی مغفرتیں، یہی عزتیں اور یہی وقار آپ کو ہر بار ملے گا۔ اب رمضان فضیلت کے اعتبار سے عظمت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنات قید کر دیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، فتح مکہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے یہ فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے بڑا بلند مہینہ ہے، اور یہ جو ہے اس میں ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے جو ہم پورے سال اسی ٹائم ٹیبل پہ گزاریں گے، تاکہ ہماری زندگی کے شب و روز اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق گزرے، اور ہم ہر جگہ، ہر دن، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کے ساتھ۔ تو جس طریقے کی سچویشن، جس طرح کی عنایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، وہ کسی ایک چیز کے لیے محدود نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اللہ
तबारक व तआला की वो बरकतें रहमतें इस महीने में कहीं ज़्यादा मिलती हैं। मौलाना जुनैद साहब, एक चीज़ जो ख़ास तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे, आम तौर पे तरावीह की नमाज बहुत ज़्यादा शौक़ जज्बे से हम पढ़ते हैं, कभी कभी वित्र भी पढ़ते हैं, कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी फ़राइज़ की अदायगी हो जाती है। रमज़ान के महीने में हम आम इंसान, आम मोमिनीन की बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा जैसे ही रमज़ान या ईद की नमाज हम पढ़ करके आते हैं, मस्जिदों से नाता बिल्कुल टूट जाता है। आम तौर पे उन मुसल्ले पे जहाँ पे हम सजदे किया करते थे वहाँ पे वीरानियाँ छा जाती है, जो कि वक्ती तौर पे नौजवानों को, नई नस्ल के लिए एक गलत इम्प्रेशन जाता है। इसके ताल्लुक़ से क्या कुछ आप फरमाना चाहें तो? देखिए, आपने बेहतर बात की। रमज़ान मुबारक में जो है इबादत का एहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से किया जाता है। आप इतना ही नहीं, सिर्फ नमाजियों को के पढ़ने की कमी आप महसूस नहीं करोगे, बल्कि अल्लाह ताला की किताब जो है उसकी तिलावत करने वालों की आप कमी महसूस करोगे। आज आप घर घर में देखोगे तिलावत कुरान हो रहा है, हमारी माएँ बहनें जो है इस तिलावत का एहतमाम करते हैं, और हर फर्द जो है वो एक खत्म कुरान इस महीने में करता है, क्योंकि ये नेकियों का जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है। और जब रमजान मुबारक इख्तिताम होता है उसके बाद मस्जिदों में जो है नमाजियों की कमी होती है, उसके बाद नमाजी उतने नहीं होते हैं, सिर्फ वो लोग होते हैं जो अगले साल, जो साल भर के नमाजी होते हैं और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऑलरेडी ये फजल उनकी जिंदगियों पे किया होता है। अब इसका सबसे बड़ा जो है, अगर हम इसके सद्देबात को देखें, इसके नताइज को देखें, वो ये है कि हमारा कितना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है। जब आप इस एनवायरनमेंट, इस नीकी के एनवायरनमेंट से बाहर जाते हो, अब आप ऐसे माहौल में चले जाते हो जब शैतान भी आ गया, आपके अंदर वसवसों का गलबा आ गया, आपको दाएं बाएं का एनवायरनमेंट ऐसा मिल गया जिसमें हर कोई उन चीजों में मुलव्विस है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो आपको उनकी तरफ ले जा रही है। वजूहात यही हो रहे हैं, आपकी नमाजें तरक हो रही है, आपकी इबादत में कमी आ रही है, क्योंकि अब वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है। आज अगर आपके दो दोस्त हैं वो भी मस्जिद में है, अगर आपके दो रिश्तेदार हैं वो भी मस्जिद में है, अगर आपके दाएं बाएं के दुकानदार हैं वो भी मस्जिद में है, कल यही दुकानदार जो है ये दुकान पे उस वक्त सब्जियां बेच रहे होंगे या अपना कारोबार कर रहे होंगे, बाकी आपके फ्रेंड्स भी उस माहौल की तरफ चल रहे होंगे, तो ये आप पर असर छोड़ रहा है, ये आप पे इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नमाज़ी पढ़ने वालों में कमी महसूस हो रही है, कुरान की तिलावत करने वालों में कमी महसूस हो रही है। लेकिन जिन लोगों की तौबा को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया होगा इस महीने में, रमजान मुबारक के शबों में, इन रातों में, वो मुस्तकिल डटे रहेंगे अपने तौबा पे, वो मुस्तकिल इन इबादत को करेंगे। अगरचे हम नवाफिल का एहतमाम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम 5 वक्त की नमाज जो है ये मस्जिद में अदा करें और इसको अदा करने वाले बने, हमें चाहिए। इसीलिए अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते थे कि आप जो है अपने दोस्त और हमनशीन जो है वो बेहतर बनाएं। इसी तरह हाफिज इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, जब आप लो और सैड फील कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द के माहौल में खुद हो और उन लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ दो जो तुम्हें अल्लाह ताला के साथ जोड़ देंगे। जब आप अल्लाह के नेक बंदों के साथ जोड़ोगे, ये आपको फिर से मस्जिदों के साथ जोड़ देंगे। तो ये वजूहात होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान इस वक्त हमारे घरों में मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर साल भर सहीफ़ों में क़ैद होता है। माफ़ कीजिएगा अगर मैं लफ्ज़ थोड़े से भटक जाऊं, तो अल्लाह तबारक व तआला से भी माफ़ी और आप जैसे स्कॉलर से भी माफ़ी। तो आम तौर पे क़ैद हो जाता है वो, और उसके बाद फिर वो उस कलाम को पढ़ने का, निकालने का हमारे पास न शौक़ होता है, न टाइम, और न शायद वो जज्बा, वरना उन क़ैद व बंद से निकाल करके हम अपनी निजात का ज़रिया तलाश कर लेते। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक इस्लामिक स्कॉलर क्या सोच रखता है, क्या कहना चाहता है अपनी उम्मत को? देखिए, सबसे पहली बात है, अल्लाह फरमाते थे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और बुखार हुए तारीख़ कुरान। कुरान करीम जो है ये आज भी दिलों को बदलने की ताकत रखती है, ये कल भी दिलों को बदलने की ताकत रखती है, और ये इससे पहले भी दिलों को बदलने की ताकत रखती है। जब आप दौरे नबवी को पढ़ोगे, सहाबा किराम में से अक्सर सहाबा की जमात ऐसी है जो कुरान की तिलावत को सुनकर मुसलमान हुए, जो कुरान को पढ़कर मुसलमान हुए। और माशाअल्लाह आज भी मगरबी लोग जो है अगर इस्लाम के दायरे की तरफ आ रहे हैं, वजह सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला की ये किताब, अल्लाह तबारक व तआला की ये तंजील जो उनके दिलों को बदलती है।
इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुदक्किर, मैंने इस जिक्र को नाजिल किया, मैंने इस जिक्र को नाजिल किया ताकि आप लोग तब्दील हो जाओ, लेकिन आप लोग गौर फिक्र नहीं करते हो। कुरान करीम जो है ये दिलों के लिए शिफा है। एक हदीस में सुनाता हूँ, बड़ी रिक्कत अंगेज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर में कायनात के परवरदिगार के सामने कुरान करीम सवाल करता है, ऐ परवरदिगार, इस घर में हर कोई चीज किया गया, हर कोई अमल किया गया, हर किसी को राजी रखा गया, अगर किसी चीज के साथ खयानत हुई, किसी किताब के साथ खयानत हुई, वो तेरा कलामुल्लाह है, वो तेरी किताब है, और जिस तरह मेरी बेकदरी की गई, इन घर वालों की बेकदरी की जाए। ये खिताब कर रहा है रात के आखिरी पहर में परवरदिगार आलम के साथ सरगोशी होती है अल्लाह की किताब की। इसीलिए कुरान करीम जो है ये दिलों को बदलने की ताकत रखता है। और अब उम्मत पर सबसे बड़ा फर्ज जो इसका है, फरीजा जो उम्मत पर है, वो ये है कि हम कुरान के हक अदा करें, हम कुरान करीम के हुकूक अदा करें। इसके हुकूक क्या है? हम इसकी तिलावत करें, हम इसको समझे, हम इस पर तदब्बुर करें, हम इस पर तफक्कुर करें। अगर हम हर दिन जो है 4 चीजें इबादत में आ जाती है हदीस के मुताबिक। एक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान को देखना ये इबादत है। अगर आपके घर में कुरान है, आपने सिर्फ इसको देखा, तिलावत नहीं की, आपको इबादत का अजर मिल गया। इसी तरह से काबतुल्लाह को देखना ये इबादत है। इसी तरह से वालिदैन के चेहरे को देखना ये इबादत है। इसी तरह से एक स्कॉलर के चेहरे को देखना, इल्म वाले के चेहरे को देखना, ये भी इबादत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया। अब कुरान को जो इंसान पढ़ेगा, अब इसको इबादत और हलावत तो नसीब हो गई, लेकिन अब जब इसको ये गहराई से पढ़ेगा, मुताले के साथ पढ़ेगा, जैसे मैं बार बार कहीं पे ये तज़किरा कर रहा हूँ, जब आप कुरान में गुद्दज़न होते हो, अब इसकी गहराई में डूब जाते हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको नए नए उलूम से आरास्ता करता है। हर कोई कुरान पढ़ता है, अलिफ बा ता सा जी हा खा। तो जब आप इनके तदब्बुर, इन पर गौर फिक्र करते हो, आपको ये नए पैगाम दे देते हैं। जैसे अलिफ ने कहा अल्लाह का नबी आ रहा है, बा ने कहा बरकत वाला आ रहा है, ता ने कहा ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलील कदर पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा हबीब खुदा आ रहा है, खा ने कहा खैरुल बशर आ रहा है, दाल ने कहा दाइये इल्लल्लाह आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब की तिलावत करने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साफी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है, सौद ने कहा सादिक अमीन आ रहा है, जौद ने कहा ज़ईफ़ू का बाबा आ रहा है, तौ ने कहा ताहिर मुतहहर आ रहा है, ज़ौ ने कहा जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, कैन ने कहा गरीबों का गमखार आ रहा है, ता ने कहा फकीरों का मावा आ रहा है, कौफ ने कहा कौफ बल कुरान मजीद की तिलावत करने वाला आ रहा है, कैफ ने कहा कायनात का दुल्हा आ रहा है, लाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ाने वाला आ रहा है, मीम ने कहा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है, नून ने कहा नून वल कलम का तज़किरा करने वाला आ रहा है, वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है, हा ने कहा हादिये बरहक आ रहा है, या पुकार उठा यकसा निराला उनकी शान वाला आ रहा है, कौन आ रहा है? अल्लाह का रसूल आ रहा है। आप एक हुरूफ पढ़ रहे हो, आपको 10 नीकियां मिल रही है, ये 10 नीकियां 70 नीकियों दी जा रही है। यहाँ तक कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला के बंदों में कोई बंदा ऐसा है जो कुरान करीम पढ़ रहा है और इसे दुआ मांगने की फुर्सत नहीं मिल रही, अल्लाह ताला ऐलान करते हैं मैं इसे मांगने वालों से ज्यादा अता कर देता हूँ। कुरान करीम जो है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान करीम को अपनी अच्छी आवाजों से जीनत दो। जब जहन्नम की आयतें पढ़ो, अल्लाह के सामने रो, खौफ खाओ, जब जन्नत के तज़किरे करो, खुश हो जाओ। तो कुरान करीम के बारे में कहा जो सूरह रहमान पढ़ेगा, लिकुल्लि शैइन उरूस व उरूसिल कुरानुर रहमान, हर चीज की जीनत है, कुरान की जीनत सूरह रहमान है। और स्कॉलर्स कहते हैं जो इंसान चाहता है परवरदिगार के सारे नियामतों का मैं शुक्र अदा करूं, उसे चाहिए सूरह रहमान की तिलावत करे। अब आप इमेजिन करें कि जब आप इंसान अल्लाह की किताब की तरफ मुतवज्जह होंगे, 4 फायदे इसे दुनिया में होंगे। पहली चीज, ये दुनिया में अजीम तरीन इंसानों में शामिल होगा। दूसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला इसकी इज्जतों को बुलंद करेगा। तीसरी चीज, इसे मांगने वालों से ज्यादा अता किया जाएगा। चौथी चीज, इसका दिल नूर से मुनव्वर होगा, ईमान से मुनव्वर होगा, तस्कीन से मुनव्वर होगा। हम सबसे ज्यादा सुकून कल्ब ही तो चाहते हैं ना। आज आप देखिए कितने ज्यादा साइकियाट्रिस्ट के पास पेशेंट्स होते हैं, कितने ज्यादा लोग हैं जो बेकरार और बेचैन है। वजह बिल्कुल साफ है, हमने कुरान करीम को तर्क कर दिया है, हमने अल्लाह की किताब को पढ़ना छोड़ दिया है। तो ये वो नुस्खा कीमिया है जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हानी कहते थे, उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। ये हमारे लिए मशअल राह है
یہ ہمارے لیے ہدایت، منور، ایمان کی بلندی کا ذریعہ ہے. قرآن جس نے طرف کیا. جس طریقے سے مولانا جنید صاحب آپ فرما رہے ہیں، یقیناً میں چاہ رہا تھا کہ آپ انہی الفاظ، انہی جذبات اور انہی انداز میں لوگوں کو مخاطب ہوں، کیونکہ دور بدل رہا ہے، زمانے بدل رہے ہیں اور وقت بدل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو نئے زمانے کے بچے ہیں یا نئی جنریشن ہے وہ اب ایک ایجوکیشن کے سسٹم میں ایسا پھنس چکا ہے کہ اسے قرآن کریم جس طریقے سے ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا وہ شاید نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یا پھر گھر کا ماحول ایسا بن نہیں پا رہا ہے. تو بڑے ہونے کے بعد بہت سارے ایسے ہم عمر ہیں جو یہ کہتے ہیں انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایٹ لیسٹ سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ شاید ایک بار رک کر کے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سوالوں کو مولانا جنید صاحب کے سامنے رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ایک اسلامک اسکالر کی نظر سے ہم سمجھ پائیں کہ ہم کس رخ کو جا رہے ہیں. اب میں ایک الگ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے زندگی کا کیا مقصد ہے، کیونکہ ہم دنیا میں آتے ہیں، جیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، بالکل کیڑے مکوڑوں کی طرح ہماری باڈی سڑ جاتی ہے. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، دنیا میں بھیجا کیوں ہمارے رب نے، اور ہم یہاں آئے ہیں تو اب ہمارے لیے کیا، ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹی ہے؟ میرے بات یہ اچھا سوال. اس سے پہلے آپ نے جوانوں کے بارے میں کہا کہ جو کہتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، مشغول کیا ہے انہیں دنیائی معاملات نے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ اس وقت 6G کی اور جا رہے ہو، 5G کے سے گزر کر آپ 6G ٹیکنالوجی کی اور جا رہے ہو. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں گزر رہے ہو. آپ چیٹ جی جیسے ایسی رکت انگیز سائنسی ایجادات کی طرف چل رہے ہو، جب ساری چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ کو امیجن ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کس رفتار کی طرف جا رہی ہے. لیکن آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک شکوہ کرے گا. شکوہ یہ ہوگا، ایک انگلش کو سیکھنے کے لیے، انگلش گرامر کو سیکھنے کے لیے آپ نے کتنے ٹیوشنز دے لیے، ایک اردو کو سیکھنے کے لیے آپ نے کتنے ٹیوشنز دے لیے، میڈیکل سائنس کے فیلڈ کو سمجھنے کے لیے، آرتھوپیڈک ورلڈ کو سمجھنے کے لیے، کاسمولوجی کو سمجھنے کے لیے، جیولوجی کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح سے پیڈیاٹکس کنسپٹس کو سمجھنے کے لیے آپ نے کتنی محنتیں کی، کس طرح کے آپ نے اپنے وقت کو کھپایا، کس طرح سے آپ نے اپنی چیز کو صرف کیا. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا؟ کیا آپ 4 رکن نہیں یاد کر سکتے تھے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ صورتیں یاد نہیں؟ یہ سب سے بڑا کڑا سوال ہوگا، اور اس کڑے سوال کے لیے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ تربیتیں غلط ہو رہی ہے والدین سے ہی. جس بچے کو بچپن ہی سے ایک سپون کھلایا جا رہا ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، والدین کو کہا گیا ہے اگر یہ پہلا لفظ آپ کا بچہ اللہ کہے گا آپ کے گناہ معاف کر دے گا پروردگار. لیکن اسی بچے کو سکون دیا جا رہا ہے جونی جونی ایس پاپا کے نام سے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے نام سے. ایسے بچے کی تربیت کہاں جائے؟ یہ ہمارے اندر جو ہے قصورات ہے. اس کا ذمہ دار والدین ہے، اس کی ذمہ دار مائیں ہیں، اس کی ذمہ دار معاشرے کا وہ استاد کا طبقہ ہے جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تربیتیں نہیں دی. اس کی ذمہ داری میں سے اسکالرس کا بھی ایک طبقہ آ رہا ہے جو اس درد کے ساتھ اس کیفیت کو بیان نہ کر سکے. اب رہی بات ہم دنیا میں کیوں آئے، دنیا میں ہم ایک کڑے امتحان کے لیے آئے. یہ حیات و زندگی کے ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی پلیس ہے. ہم اس میں ایک آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ہمیں آزمایا جائے کون تم میں سب سے بہتر ہے، کس نے سب سے بہترین عمل کیے. ہمارے زبان کو پرکھا جائے گا، ہماری آنکھوں کو پرکھا جائے گا، ہمارے جسم کو پرکھا جائے گا، جس نے یہاں پر ہر ایک کے لیے خیر کا کام کیا، ہر ایک کو بہتری کی دعوت دی، ہر ایک کو اچھائی کی دعوت دی، اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک رکھا، معاشرات اپنے درست رکھے، معاملات اپنے درست رکھے. گویا اس نے زندگی جو ہے وہ اس گائیڈ لائن کے مطابق گزاری جو اس کے کریٹر نے اس کو دی ہے، اور اس طریقے پہ گزاری جو لے کر آئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشعل راہ کائنات کے لیے. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ ملے گا. اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزاری ہم کامیاب ہو گئے. اور یہ تو پتہ ہی ہے اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہی ہے، چاہے آج یا کل، اور جب ہم اپنے کریٹر کو پیش کریں گے. اسی لیے اسکالرز کہتے تھے ہم 5 اندھیروں میں آئے. پہلا سفر یعنی 5 سفر ہم نے کیے ہیں. پہلا سفر جو تھا جب ہم مٹی اور روح کی کشمکش میں تھے، وہ سفر ہمارا ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسرا سفر ہو گیا باپ کی پشت سے لے کر ماں کی پیٹ تک، یہ سفر بھی ہم نے شروع کیا، ایک سفر بھی ہم نے اختتام کیا. اس کے بعد تیسرا سفر ہمارا ہوا شروع ماں کی پیٹ سے نکل کر دنیا تک.
اس سفر میں ہم ابھی جاری و ساری ہے. اس کے بعد چوتھا سفر ہے دنیا سے لے کر قبر تک, یہ ہمارا چوتھا سفر ہوگا. پھر اس کے بعد پانچواں سفر ہے قبر سے لے کر جو ہے پروردگار عالمین کے دربار تک. کچھ اسکالرز کہتے ہیں 6th والا سفر جو ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد آپ کے نام اعمال کے مطابق اب یا تو آپ جنت کی اور جا رہے ہو یا تو آپ جہنم کی اور جا رہے ہو. لیکن جو آپ نے کیا ہے, جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا, جس طرح آپ نے اپنے کرتوت کیے ہوں گے, ان کا آپ کو جو ہے دیا جائے گا وہاں پر, یا تو جنت والے یا تو جہنم والے. یہ ہمارے امتحان کی جگہ ہے جس میں ہم ابھی سفر کریں. بہت ہی خوب. عام طور پہ زندگی میں سب کچھ ہے, پیسے ہیں, دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, ماں باپ بھی ہیں, لیکن جو چیز نہیں ہے وہ ہے دل کا سکون. یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ سب کچھ ہے زندگی میں لیکن سکون نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سکون کی تلاش کرنے کے سلسلے میں قرآن و احادیث یا اس کے علاوہ صوفیان کرام یا ہمارے آباء و اجداد نے کیا طریقے اپنائے, وہ میں آپ سے سننا چاہوں گا. جی سوال پہ سے دوران عام طور پہ زندگی میں سب کچھ ہے, پیسے ہیں, دولت ہے, شہرت ہے, ایون ماں باپ بھی ہے, لیکن دل کا سکون نہیں ہے. لوگوں کو دل کا سکون نہیں ملتا, راتوں کی نیند نہیں آتی. بہت سارے لوگوں کا سوال ہے یہ کہ سب کچھ ہے زندگی میں لیکن سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. کیا اس کے لیے اسلام میں کوئی طریقہ ایسا ہے؟ صوفیان کرام کی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ ہے؟ ہمارے آباء و اجداد نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ دل کا سکون, مطمئن ہونا جس طریقے سے انسان ہوتا تھا وہ نہیں ہے؟ اگر اس کو واپس لوٹانے کا کوئی طریقہ ہو اسلام میں تو آپ بتائیں. بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے درپیش آج امت کو کہ آپ 10 میں سے 8 آدمی ایسے دیکھو گے جو سکون قلب سے محروم ہیں, جو پریشانیوں سے گھرے ہوئے, جن کو کسی کو فیملی پریشانی ہے, کسی کو عیال, کسی کے ساتھ اسی طرح جاب نہیں ہے, کوئی اپنے معاملات کے ساتھ ہے, جوان پڑھا لکھا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے لیکن وسائل نہیں ہے گھر چلانے کے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں. اگر آپ سائیکالوجسٹ کو دیکھیں گے کس طرح کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں تو ہم حیران ہو جائیں. تو دیکھیں قرآن جو ہے اسلام روح سے اور صوفیاء کرام کی زندگی میں سکون اتنا کیوں تھا. ایک بزرگ تھے جن کے بارے میں آتا ہے حمد اللہ رحمہ اللہ کہ جب بھی بادل گرجتا وہ فوراً اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے اور روتے تھے, اے پروردگار یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ مجھ جیسا گنہگار اس دنیا میں زندہ ہے. جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا پھر ان لوگوں کو گرجنے, بادل گرجنے کی آواز بھی نہیں آئے. اگر یہ ہو رہا ہے میری گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور جب اگر اس زندگی کو دیکھیں وہ صبر و شکر کے ساتھ گزرتی تھی. اور قرآن کی ایک آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پروردگار عالم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون رکھا ہے. اور اسی طرح سے قرآن کی ایک سورہ ہے لکل شیء قلوب وقلوب القرآن یاسین, ہر چیز کا دل ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اسی لیے ہمارے جو اسلاف ہے کم سے کم وہ سونے سے پہلے یا بیدار ہونے سے پہلے وہ جو ہے یا بیدار ہونے کے بعد وہ سورہ یاسین کی ورد کرتے تھے اور اپنی زبان کو تر رکھتے تھے اللہ کے ذکر میں. سکون پانے کا پہلا ذریعہ, آپ کو کم مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے, اپنی زبان کو تر رکھو اللہ کے شکر سے, حمد و ثنا سے. یہ ایسی ہی بات ہوئی نا کہ ایک چور آیا تھا مسجد میں چوری کرنے کے لیے, جب نماز پڑھی یہ باہر نکلا, یہ کسی کا جوتا اٹھا کے لے گیا اور جس کا یہ جوتا لے کے چلا گیا اس دوسرے بندے کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا پیروں میں لینے کے لیے. یہ دوسرے شخص کو دیکھ رہا ہے جو سڑک پہ جس کے پیر نہیں ہے, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, پروردگار نے مجھے پیر تو دیے, وہ شخص جو ہے جس کے پاس پیر نہیں ہے میں تو اس سے بہتر ہوں. اسی طرح سے پہلا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ میں صوفیاء کے اقوال میں سے لا رہا ہوں. پہلا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, زبان کو شکر سے تر رکھو اور اللہ سے وہ زبان مانگو جو شکر والی ہو. اسی لیے پروفیسر کی ایک مقبول دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے پروردگار مجھے ذکر کرنے والا, مجھے شکر کرنے والا بنا دے. اسی طرح سے دوسرا سٹیپ جس کے ذریعے ہم سکون قلب پا سکتے ہیں وہ ہے ہم اپنے والدین کی دعائیں لیں.
والدین ہمارے سکون کے ذریعے کے لیے سب سے بڑی ہتھیار ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے. جس کے والدین راضی، کیونکہ اللہ نے کہا رضیت ربک رضی الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. جس کے والدین ناراض ہے ایسے شخص کو جو ہے سکون نہیں ملے گا. یہاں تک کہ لیلۃ القدر میں بھی ایسے شخص کی مغفرت ہی نہیں ہوگی، باقی سب کی ہوگی، لیکن کچھ ایسے اشخاص ہیں جن میں سے ایک ہے وہ جو والدین کا نافرمان ہوگا، جب تک وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا اس کے دل کو کہاں سکون ملے گا. تیسرا اسٹیپ جو ہے جو آپ کو سکون قلب میسر کر سکتا ہے، اپنی زبانوں کو یا اپنے دن میں سے ایک وقت ایسا معمول بناؤ جس میں آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود السلام بھیجو. کم سے کم آپ دن میں 200 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ درود بھیجے. ہوگا کیا؟ 10 رحمت اللہ کی نازل آئیں گی. جب دل پہ رحمتوں کا نزول ہوگا اس دل میں سکون قلب ہوگا، اس دل میں میسر ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت. اور چوتھی چیز، معاف کرنے والے بنے. آپ پر جس نے بھی شد و مت کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے ساتھ کوئی بھی لڑ رہا ہے، آپ یہاں سے معاف کرنے والا بنے. معاف کرنا مومن کی بڑی صفت ہے، سکون قلب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ کی ذہنی دباؤ کو کم کرے گا، آپ کے معاملات کو ختم کرے گا. اور اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو صوفیاء کرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور قرآن کی آیت کی روح سے ہمیں ذکر کرنے والا بننا چاہیے، جس سے ہم سکون. بہت ہی خوب. اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ان تمام تر چیزوں کو کوئی فالو کرے تو امید ہے کہ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو عام طور پہ ایک عام انسان کی زندگی میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زمرے میں شامل ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سبھی کی زندگی میں عام طور پہ پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کو خاص طور پہ ڈپریشن کی جو صورتحال ہو جاتی ہے یا پھر سکون قلب کے لیے جو لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاشتے رہتے ہیں، وجوہات کا پتہ لگاتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ بتایا آپ نے. مولانا جنید صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے، قیمتی وقت ساجھا کرنے کے لیے اور اتنی ساری قیمتی معلومات ہم تک پہنچانے کے لیے. امید ہے کہ آپ کی ان باتوں سے سبھی کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور تمام تر بہتر اجر دے اس چیز کے لیے. رمضان کا مبارک مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے. آج 22واں روزہ اور آج کی رات 23ویں رات، یعنی کہ جس طریقے سے لیلۃ القدر کی بات کر رہے تھے، آج کی رات جاگنے کی رات. رمضان کے ان آخری دنوں میں لوگ عبادت میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن ماہ